سال گزر گئے، ہزاروں سال کے بعد قبریں جو تھی کھولی گئی، سلامت پڑے، ایسے لگا ہے جیسے آج دفن کیا، جیسے آج دفن کیا ہے۔ تو یہ بات سمجھا رہا ہوں آپ کو، اس بات پر میں پکا یعنی آپ کو بٹھا رہا ہوں، اس طرف لگا رہا ہوں کہ میرے بھائی یہ دنیا فانی ہے، مٹنا ہے، قبر میں جانا ہے، اور قبر کی کامیابی اس بات پر ہے، اس بات پر اللہ نے رکھی ہے کہ بندے تو اگر اللہ کا ہو گیا ہے نا تو پھر قیامت تک تو وہاں لیٹا ہوا، بخاری میں لکھا ہوا کیا، اور ایسے نہیں لیٹا ہوا، نوم کا، نوم کیا مطلب ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم کا، سو جا۔ کیوں بھائی؟ وہ دنیا میں جاگتا تھا نا، وہ جو آواز سنتا تھا کہ الصلاۃ خیر من النوم، اٹھ نماز پڑھ، کیا پڑھ؟ کہ نماز نیند سے بہتر ہے، یہ کہا کرتا تھا تو اٹھ جاتا تھا۔ فرمایا قبر میں آ گیا ہے، اب تمہیں کوئی نہیں جگائے گا، حضور کا دیدار عطا ہوگا، فرشتوں کی مجال نہیں کہ آنکھ بھر کر تیری طرف دیکھیں، تمہیں ڈرائیں، وہ تو خادم بنیں گے، بسترے بچھائیں گے، سلام پیش کریں گے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، قرآن ہے، ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی۔ رب فرمائے گا آ گیا ہے، آ میرے بندوں میں شامل ہو جا، پہلے بھی تیرے جیسے بندے میں نے سنبھال کر رکھے ہیں، قیامت تک محفوظ ہے، آ تو بھی آ ان میں شامل ہو، تیرا مسکن محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہے، سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ ہے، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض یافتہ ہے، تو حضرت سیدنا عثمان غنی کا فیض یافتہ ہے، تو مولا کائنات علی المرتضیٰ کا فیض یافتہ ہے، تو ویسے کرنی کی کشتی کا مسافر ہے، سرکار غوث اعظم کا دیوانہ ہے، تو داتا علی حجویری کا راستے پر ہے، اہدنا الصراط المستقیم پر چل کر آیا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، فادخلی داخل ہو جا، کیا کر؟ کدھر بھائی؟ فادخلی فی عبادی۔ یہ دیکھ میرے بندے، یہ میرے بندے جنہوں نے وفا کی، یہ میرے وہ بندے جو میرے ہو گئے، وہ راتوں کو جاگتے رہے، راتوں کی نیندیں قربان کرتے رہے، میری خاطر سب کچھ لٹاتے رہے، ارے کاروبار بھی میرے لیے کرتے تھے، نقصان بھی میرے لیے اٹھاتے تھے اور فائدے بھی میرے لیے، ان کی زندگی کا مشن غلامی مصطفیٰ تھا۔ تو بھی ان میں آ، یہ تیری لائن ہے، یہ تیرا رینک ہے، ادھر کھڑا ہو جا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جنت میں نے تیرے لیے ہی تو بنائی ہوئی ہے، یہ کس کو ملے گی؟ بڑی آسان ہے، آقا نے فرمایا اتنی آسان ہے کہ جیسے جوتے کا تسمہ باندھتے ہو، جنت مل جائے گی، اور دوزخ بھی اتنی آسان ہے، بس ایک عمل ایسا، کسی کا دل دکھا دیا، کسی کا مال کھا لیا، کسی کو گالی دے دی، ہاں جی، اپنے آپ کو ترجیح دی، اپنے نفس کے لیے کمایا، یہ سب کچھ کیا، تو فرمایا کوئی نہیں، ادھر آنکھیں بند ہوں گی، گرز مار کر، ہنٹر مار کر، فرمایا ایسے سانپ اور بچھو تجھ پر مسلط کیے جائیں گے، اگر وہ زمین پر ڈس دیں تو قیامت تک سبزہ نہ ہوگے، اندھے فرشتے ہوں گے، تھوڑے ہوں گے، آنکھ میں انہیں کوئی سنائی نہیں دیتا ہوگا، کچھ دکھائی نہیں دیتا ہوگا، بس وہ چلائیں گے جیسے مشین، نہیں آپ دیکھا کبھی جائیں لوہے والی مشین ہوتی ہے، اسے نہیں پتہ نیچے کیا آ رہا ہے، بس وہ لگا ہوا ہے، فرمایا قیامت تک عذاب ہوگا، قیامت تک جس طرح کا کام کیا ہے اس طرح کا عذاب ہوگا۔ اس لیے دوستو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے وفا کی تھی، اور وفا یہ تھی کہ حضور کے لیے سب کچھ قربان تھا، اور کہتے حضور میں بھی آپ کا ہوں، میرا مال بھی آپ کا، جو اس راستے پر آ جائے وہ فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی کے راستے پر ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کی پکی اور سچی غلامی عطا فرمائے۔